نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردیوں میں غسل جنابت کا طریقہ اور اس کے مسائل۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے کہ سردیوں میں غسل جنابت کا طریقہ اور اس سے متعلق مسائل کیا کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ نہ صرف روحانی طور پر پاکیزگی کی دعوت دیتی ہے بلکہ جسمانی طہارت پر بھی زور دیتی ہے۔ غسل جنابت بھی ان احکامات میں شامل ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہیں اور اس کے بغیر نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات جائز نہیں ہوتی۔ سردیوں میں غسل جنابت کے دوران احتیاطی تدابیر کون کون سی ہیں؟ کیا غسل جنابت کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے؟ غسل جنابت کرنے سے پہلے نیت کیسے کرنی چاہیے؟ غسل جنابت میں اگر پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو یا اس سے بیماری کا خطرہ ہو تو نہائے بغیر کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ غسل جنابت کو جان بوجھ کر لیٹ کرنے سے ہماری روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننی ہوگی کہ آخر غسل جنابت کب فرض ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ غسل جنابت اس وقت فرض ہوتا ہے جب انسان جنابت کی حالت میں ہو، یعنی جسمانی تعلق یا احتلام کے بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ یہ آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ طہارت نہ صرف عبادات کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غسل جنابت کے احکام کو واضح کیا اور ان پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ محترم ناظرین، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ سردیوں میں غسل جنابت واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے؟ سردیوں میں ٹھنڈے پانی کا استعمال انسان کو بیمار کر سکتا ہے، لیکن دین اسلام نے ہمیں اس حوالے سے بہت ہی آسانیاں دی ہیں۔ اگرچہ غسل فرض ہے لیکن اس کا طریقے اور مسائل کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سردیوں میں پانی کا ٹھنڈا ہونا، موسمی حالات اور صحت کے مسائل غسل کو مشکل بنا سکتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں ان حالات میں بھی آسان حل فراہم کرتی ہے۔ غسل جنابت کا مکمل طریقہ جان لیجیے۔ غسل جنابت کے لیے درج ذیل ترتیب اختیار کریں۔ اس سے پہلی چیز نیت کریں۔ غسل کے آغاز میں دل سے یہ نیت کریں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے پاکی حاصل کر رہے ہیں۔ نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ وضو کریں۔ غسل سے پہلے وضو کریں جیسے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ وضو میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا شامل ہیں۔ دوسری چیز، سر پر پانی ڈالیں۔ پہلے 3 بار سر پر پانی ڈالیں اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں۔ تیسری چیز، جسم کے دائیں اور بائیں حصے کو دھوئیں۔ دائیں جانب سے شروع کریں پھر بائیں جانب۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پانی جسم کے ہر حصے پر پہنچے۔ سردیوں میں غسل کے دوران احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنی چاہیے جان لیجیے۔ سردیوں کے موسم میں صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو تو اسے گرم کر کے استعمال کریں۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انسان اپنی سہولت کے مطابق پانی کا درجہ حرارت طے کرے۔ گرم پانی نہ صرف سردی سے بچاتا ہے بلکہ صحت کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ غسل کے لیے بند جگہ کا انتخاب کریں جہاں سردی کا اثر کم ہو اور ہوا اندر نہ آئے۔ غسل کے فوراً بعد خود کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ لیں اور کسی گرم جگہ پر وقت گزاریں تاکہ سردی کا اثر ختم ہو سکے۔ تیمم کی اجازت اور اس کا طریقہ۔ اگر پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو یا اس سے بیماری کا خطرہ ہو تو شریعت تیمم کی اجازت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی بے شک دین آسان ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی یا مٹی کی کسی چیز پر ہاتھ ماریں پھر چہرے اور ہاتھوں پر مل لیں۔ یہ عمل اس وقت کافی ہوگا
جب پانی کا استعمال ممکن نہ ہو یا نقصان دہ ہو۔ محترم ناظرین، اسلام ہمیں ہر کام میں اعتدال اور حکمت سکھاتا ہے۔ سردیوں میں غسل جنابت کے دوران صحت کا خیال رکھتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پانی کو ضائع نہ کریں اور غسل کے دوران وقت کا خیال رکھیں تاکہ ٹھنڈ کا اثر کم ہو۔ اس کے علاوہ اگر ممکن ہو تو غسل کے لیے دن کے وقت کا انتخاب کریں جب موسم نسبتاً گرم ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے اور آسانی فراہم کرتا ہے۔ سردیوں میں غسل جنابت کے مسائل کو سمجھ کر ان کا حل نکالنا شریعت کے مطابق ہے۔ غسل جنابت کو لیٹ کرنا یا بالکل نہ کرنا نہ صرف دینی معاملات میں نقصان دہ ہے بلکہ جسمانی اور روحانی صحت پر بھی منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ اسلام نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے اور جنابت کی حالت میں غسل کو فرض کیا ہے۔ اس کی تاخیر یا ترک کرنے کے نقصانات درج ذیل ہیں۔ عبادات کا نقصان۔ جنابت کی حالت میں نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات ادا نہیں کی جا سکتی۔ غسل نہ کرنے سے انسان کی عبادات میں خلل پیدا ہوتا ہے جس کا آخرت میں سخت حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غسل جنابت ترک کرنے سے انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو سکتا ہے۔ روحانی نقصان۔ جنابت کی حالت میں طہارت کے بغیر رہنا شیطان کے قریب ہونے کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ گناہ اور ناپاکی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہیں۔ جنابت کی حالت میں غسل نہ کرنا دل کی سختی اور عبادات میں بے رغبتی کا سبب بن سکتا ہے۔ جسمانی نقصان۔ طہارت کا خیال نہ رکھنے سے جسمانی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ جنابت کی حالت میں غسل نہ کرنا پسینے، جراثیم اور جسمانی بدبو کو بڑھا سکتا ہے جس سے جلد کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وقت پر غسل نہ کرنے سے دوران خون میں مسائل اور توانائی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے کیونکہ صفائی کا براہ راست تعلق جسمانی چستی سے ہے۔ معاشرتی نقصان۔ جنابت کی حالت میں رہنا انسان کے ارد گرد کے ماحول پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ ناپاکی کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ تعلقات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر جسم سے بدبو آنے لگے یا صفائی کا خیال نہ رکھا جائے۔ ناپاکی کی حالت میں نماز کے لیے مسجد جانا یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عبادات میں شرکت کرنا ممنوع ہے جو انسان کو اجتماعیت سے دور کر دیتا ہے۔ نفسیاتی نقصان۔ غسل نہ کرنے سے انسان کو ذہنی دباؤ اور گناہ کا احساس ہو سکتا ہے جو نفسیاتی طور پر انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ طہارت نہ ہونے کی وجہ سے عبادات اور دینی فرائض میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے جو روحانی بے سکونی کا سبب بنتی ہیں۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا۔ غسل جنابت میں تاخیر کرنا یا ترک کرنا گناہ ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ جنابت کی حالت میں عبادات کو چھوڑنا انسان کو دنیا آخرت میں خسارے کا شکار کر سکتا ہے۔ غسل جنابت میں کبھی تاخیر نہ کریں۔ اگر موسم یا حالات کی وجہ سے مشکل ہو تو پانی کو گرم کر لیں، چاہے شریعت کے مطابق تیمم کر لیں۔ طہارت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ نیت کریں کہ آپ ہر حال میں پاکیزگی کے احکام پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔